پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا آج کا سبق ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اردو غزل کی ابتدا اور ارتقاء۔ کل ہم نے غزل کی تعریف پڑھی ہے، غزل کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اس کے ابتدائی اور ارتقائی منازل جو غزل نے طے کی ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ غزل کی ابتدا قصیدے سے ہوئی۔ قدیم عربی شاعری میں قصیدے کے شروع میں کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد وغیرہ پر لکھے جاتے تھے۔ ان اشعار کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ تشبیب اس شعر کو کہتے ہیں جس میں عاشقانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اس کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ تو غزل کے ان اشعار کو بھی تشبیب کہا جاتا ہے، اس لیے ان میں عاشقانہ شعر کہے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ تشبیب کے مضامین پر مبنی اشعار قصیدے کے علاوہ آزادانہ طور بھی کہے جانے لگے اور اس طرح غزل وجود میں آئی۔ قصیدے کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اگرچہ شروع میں غزل کا دائرہ تنگ تھا، لیکن دور جدید میں اس کا دائرہ تمام اصناف سخن کے مقابلے میں کشادہ تر ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعرائے غزل میں عشقیہ موضوعات کے علاوہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سما دیتے ہیں، مثلاً سیاسی، سماجی، اخلاقی، معاشی، تہذیبی، تاریخی وغیرہ۔ یعنی شاعر صنف غزل میں اپنے مشاہدات، تفکرات، تصورات، خیالات، احساسات اور خواہشات کو آزادی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ان کا تعلق چاہے شاعر کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہو یا اس کے گردنوا میں سانس لینے والے ایک عام انسان کے ساتھ ہو۔ پیارے بچوں، اردو شاعری فارسی زبان کی تقلید سے وجود میں آئی۔ اس اعتبار سے اردو شاعری فارسی کی مقلد ہے۔ فارسی غزل کے ہر شعر کا مضمون بھی الگ ہوتا ہے۔ غزل شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ مختلف ادوار میں غزل ترقی کر کے عاشقانہ مضامین کی تکنیک سے نکل آئی۔ اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اردو شاعری کا آغاز دکن سے ہوا اور اسی زمانے میں غزل کو ترقی ملی۔ قطب شاہ کے بعد ولی نے غزل کو ترقی دی۔ اس دور کے دوسرے شعراء جنہوں نے ولی دکنی کی آمد کے بعد دہلی میں اردو غزل کو ترقی دی، ان میں آبرو، ناجی، یکنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد دہلی کی شاعری کے ابتدائی دور میں شاہ حاتم دہلوی نے زبان اور محاوروں اور الفاظ کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ آگے چل کر سودا، درد، میر اور ان سے کم مرتبہ میر سوز، میر حسن، یقین اور بیان ہیں۔ اس دور میں غزل میں زبان و بیان، سادگی و صفائی اور لطف و اثر کی جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ عزیز طلباء و طالبات، 19ویں صدی کے آغاز سے شاعری کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ مختلف اعتبار سے اردو غزل کے لیے انقلاب کا دور ہے۔ 19ویں صدی تک پہنچتے غزل نے اپنی ارتقائی منازل طے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ غزل میں بلند اور رنگا رنگ مضامین
नाजुक ख्यालात, नया अंदाज़ बयान पैदा हुआ। दहली में मोमिन गालिब ज़ोक ने गज़ल को तरक्की दी। लखनऊ में वज़ीर रेंदो वगैरह ने गज़ल में एक नया अंदाज़ कायम किया। दौर जदीद में गज़ल को खारजी आबुताब से निकाल कर दाखिली हुस्न की तरफ तवज्जो की गई। गज़ल को न सिर्फ रोमानी निशात से भर दिया गया बल्कि नई यानी और दिलचस्प तशबीहात व इस्तिरात से इसके मर्तबे को बुलंद कर दिया गया। हसरत मोहानी, अजीज़ लखनवी, सदर मिर्ज़ा पूरी, फ़ानी बदायूनी, जगर मुराद आबादी, असगर गांडवी और फिराक गोरखपुरी ने संजीदगी और पाकीज़गी, रूमानियत और हकीकत, लताफत और नज़ाकत से गज़ल को उर्दू शायरी की लाफानी सनफ बना दिया। इसी का नतीजा ये हुआ कि आज गज़ल में ज़िंदगी के हक़ाइक़, फ़लसफ़ा के नुकात के साथ साथ सियासी मामलात और वतन परस्त के ख़यालात वगैरह इसमें सब कुछ पाया जाता है। इक़बाल, मजाज और फेज़ ने गज़ल में इनकलाब पैदा कर दिया। प्यारे बच्चों, जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ उर्दू गज़ल के शोरा में रसा जावेदानी, शाहज़ोर कश्मीरी, तन्हा अंसारी, मीर गुलाम रसूल नाज़की, शोरिदा कश्मीरी, हामिद कश्मीरी, हकीम मंजूर, अरश सहबाई, आबिद मनावरी, प्रतपाल सिंह बेताब, शबीब रिजवी और रफ़ीक राज ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तो ये था गज़ल की जो इब्तिदा और इसके इर्तिका के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो कर हम मीर की गज़ल पढ़ेंगे, मीर तकी मीर की, उसका जायज़ा लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।